We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو یہ بات جان لیجئے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے۔ انسان جب نماز چھوڑتا ہے تو وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، لیکن بعض اوقات دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ نماز کا خیال ہی نہیں آتا، یا انسان سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر اور دعاؤں کی تعلیم دی تاکہ دل نرم ہو اور نماز کی طرف خود بخود رغبت پیدا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن اس حقیقت کو سمجھنے کے باوجود انسان کبھی کاہلی کرتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی شخص دن میں 3 بار اللہ تعالیٰ کے خاص الفاظ کو اخلاص کے ساتھ دہرا لے تو اس کا دل بیدار ہو جاتا ہے اور نماز کی طرف ایسا جھکاؤ پیدا ہوتا ہے کہ پھر نماز قضا نہیں ہوتی۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا قریب ہوتا ہے جتنا وہ اسے پکارتا ہے۔ جو بندہ دن میں چند بار اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت اور سکون عطا کرتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حالات دیکھیں تو وہ نماز کو کبھی ہلکا نہیں لیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ یہ امانت بہت بڑی ہے، نہ جانے ہم اسے کس طرح ادا کریں۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیاوی کاموں میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص دن میں 3 بار اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ کہے کہ یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جس نے نماز کو ضائع کیا اس کے باقی اعمال بھی ضائع ہو گئے۔ لیکن اگر انسان اپنے دل کی اصلاح چاہے اور اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل نماز کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ ذکر الہی سے دل زندہ ہوتے ہیں، اس لیے اگر دل میں سستی ہو تو اللہ کا ذکر زیادہ کیا جائے اور روزانہ چند کلمات کو اپنا معمول بنا لیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں، اور جب وہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں سکون عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر نماز قضا ہو جائے تو انسان ان برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ اسی لیے جو شخص دن میں 3 بار اللہ سے دعا کرے اور کہے کہ اے اللہ مجھے نماز کا عادی بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی چیز پر مداومت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس میں آسانی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر انسان کو نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو وہ یہ کلمات پڑھ لے: اللہم اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ قرآن کی وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ اگر کوئی دن میں 3 بار یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نماز کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ مومن کے دل کی زندگی ہے۔ اگر دل میں سستی آ رہی ہو اور نماز پڑھنے کا دل نہ چاہے تو یہ دراصل ایمان کی کمزوری اور شیطانی وسوسہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ شیطان انسان کو نماز سے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی وقت ہے بعد میں پڑھ لینا، اور یوں انسان غفلت میں آ کر نماز قضا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر بندہ دن میں 3 بار اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اپنے دل میں یہ عہد کرے میں نماز کو کبھی نہیں چھوڑوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں، اور پھر
پھر موت تک نماز قضا نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ نماز دین کی بنیاد ہے، اور اسے مضبوطی سے پکڑنے کے لیے ہمیں دعا اور ذکر کی مدد لینا چاہیے۔ جو بندہ دن میں 3 بار اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کرے کہ اے پروردگار میرے دل کو نماز کے لیے نرم کر دے اور مجھے توفیق دے کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر رہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ بعض اوقات انسان دل کی سختی اور دنیاوی مشغولیات کی وجہ سے نماز کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے، لیکن اگر وہ تھوڑا سا اللہ کے کلام پڑھے اور احادیث پر غور کرے تو اس کے دل میں خود بخود تبدیلی آتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اگر بندہ دن میں 3 مرتبہ صرف اتنے الفاظ ادا کرے، یا اللہ مجھے اپنی یاد میں زندہ رکھ اور نماز کی پابندی عطا فرما، تو یہی الفاظ اس کو بدلنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے نماز کو ضائع کیا وہ ہر چیز کو ضائع کر بیٹھا، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دل سے ایمان کی روشنی کم ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے اور نماز کی دعا مانگے تو وہ دوبارہ ایمان کی روشنی حاصل کر لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کر کے 2 رکعت نماز خلوص نیت سے پڑھ لے اور دنیاوی خیالات کو دل سے نکال دے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر نماز ہمیں گناہوں سے پاک کر سکتی ہے تو پھر اس کی محبت اور ہمارے دل میں کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے یہ طریقہ بتایا کہ اگر دل نماز کی طرف مائل نہ ہو تو دن میں 3 بار اللہ تعالیٰ سے خاص الفاظ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے تاکہ موت تک نماز قضا نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی رونق چھین لیتے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے کا نقصان دنیا اور آخرت دونوں میں ہے، لیکن اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا کرے کہ اے اللہ میرے دل کو نماز کا پابند بنا دے اور مجھے نماز میں لذت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مشکل میں ہوتے تو سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اگر ہمارے دل میں بھی نماز کی ایسی محبت پیدا ہو جائے تو زندگی سکون سے بھر جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دن میں 3 بار دعا کرے اور کہے کہ اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی لذت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل دیتے ہیں۔ قیامت کے دن انسان کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کو دیکھا جائے گا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی سب درست، ورنہ سب برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنی آخرت کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دعا اور ذکر کا راستہ دیا ہے۔ اگر ہم دن میں 3 بار اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا اگر نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ اپنے بندے کو کبھی محروم نہیں کرتا، بس شرط یہ ہے کہ دل سے دعا کی جائے۔ دن میں 3 بار اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور عرض کیا جائے کہ اے اللہ مجھے نماز کی محبت عطا فرما۔ جب یہ دعا بار بار دہرائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ دل کو بدل دیں گے اور پھر زندگی کے آخری لمحے تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سے دعا کی جائے۔ دن میں 3 بار اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور عرض کیا جائے کہ اے اللہ مجھے نماز کی محبت عطا فرما۔ جب یہ دعا بار بار دہرائی جائے گی تو
اللہ تعالیٰ دل کو بدل دیں گے اور پھر زندگی کے آخری لمحے تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، دلوں کو اپنی یاد سے زندہ رکھے اور ہمیں موت تک نماز کی حفاظت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔